السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج 15ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان غار والوں کا صحیح واقعہ سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پر اور زیادہ جما دیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ایمان والے نوجوانوں کے دلوں کو اس وقت خوب مضبوط کر دیا جب انہوں نے حق کی دعوت کے لیے کھڑے ہو کر کہا تھا، ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، اور ہم اگر ایسا کریں تو بالکل بیکار بات کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ ایمان والے نوجوانوں نے کہا، ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، تو ان کے معبود ہونے کی کوئی کھلی نشانی کیوں نہیں پیش کرتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور نوجوانوں نے آپس میں کہا، ساتھیو، جب تم لوگ اپنی قوم سے اور ان کے معبودوں سے الگ تھلگ ہو گئے ہو، جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غار ایسا تھا کہ آپ دیکھتے کہ جب سورج نکلتا تھا تو ان کے غار سے دائیں طرف جھک جاتا تھا، اور جب ڈوبتا تو ان سے بچ کر بائیں طرف ہو جاتا تھا، اور وہ نوجوان اس غار کی کھلی جگہ میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا آپ کوئی راستہ دکھانے والا نہیں پائیں گے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک۔ آیت نمبر 9 سے 27 تک 19 آیتوں میں غار والوں کا واقعہ ہے، اور ہم اور آپ پچھلے درس میں 4 آیتوں میں مجمل طور پر یعنی مختصر غار والوں کا واقعہ سن چکے ہیں، اس کی دعا بھی سن چکے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آج کے درس میں ہے آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک 5 آیتیں اور ہے جو اصحاب کہف غار والوں کے واقعہ کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 13 سے 16 کے درمیان غور کیجئے، وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اپنی قوم سے الگ ہو گئے۔ انہم فتیہ، یہ چند نوجوان تھے۔ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، ہر زمانے میں نوجوانوں کی اہمیت رہی ہے، اس لیے جوانی میں عبادت کریں۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ یہ چند نوجوان تھے۔ کہا جاتا ہے بادشاہ دقیانوس کا زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ چند نوجوان، یہ 9 تھے یا اس سے کم تھے، اس کا ذکر ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں توحید کی بات ڈال دی، اس لیے ان لوگوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے، اگر ہم پکاریں گے بلائیں گے تب تو ہم بہت ہی غلط بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ چند نوجوان ایسے ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ چڑھاوا نہیں چڑھاتے، یعنی بادشاہ کو اللہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ معبود نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے بادشاہ کے دربار میں تقریر کی ان نوجوانوں نے، اور کہا یہ ہماری قوم ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہی ہے، کوئی دلیل تو لے آئے، تو یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا غار میں جا بیٹھو۔ ساتھیوں نے آپس میں کہا چلو اب غار میں چلتے ہیں، تو ایمان والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، وہ لوگ چلے گئے، الگ تھلگ ہو گئے۔ ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا، ہر زمانے میں رہا ہے، جو لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور ایسا ہی تو مسئلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، صحابہ کرام کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے تھے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ نے جس طریقے سے حفاظت فرمائی ہے غار والوں کی، اسی طریقے سے حفاظت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غار ثور میں اللہ نے مدد فرمائی ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے، ان نوجوانوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے
حفاظت کی تھی، جو بادشاہ پر ایمان نہیں لائے تھے بلکہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3653، جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے، غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں، اور مشرکین جو تھے وہ عدم منہ تک پہنچ گئے تھے۔ اگر وہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے، لیکن اس وقت اللہ پر ایمان اور بھروسہ کتنا تھا۔ ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایمان لائے ہیں، اللہ پر لائے ہیں، اللہ حفاظت کرے گا، بس صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 40 ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بالآخر وہی ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو اپنی دولت کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ ان کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو غار میں چلے گئے اور وہیں رہے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 17 میں کہ سورج جب نکلتا تو دائیں جانب ہوتا، پھر اسی طرح جب ڈوبتا تو بائیں طرف ہو جاتے، یعنی الٹتے پلٹتے رہتے تاکہ ان کے جسم کو جو ہے وہ دھوپ بھی نہ لگے اور اسی طریقے سے مٹی بھی نہ کھائے۔ اللہ نے اس طریقے سے حفاظت کی، اور ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے لوگوں کو چاہیے غور کرے۔ پھر آگے کہا گیا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دے دے وہی سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں پائیں گے، وہ تو اللہ ہی جس کو سیدھا راستہ دکھاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اسلام اللہ کا ہے اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھاتا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لالچ دے دے یا ڈرائے دھمکائے، جی نہیں۔ چوائس جو ہے دھرم کا وہ انسان کے اندر اللہ ڈالتا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ تو ناظرین اکرام، اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ ہی چل رہا ہے، اب آگے کیا ہوا اس کی جانکاری کے لیے آئندہ کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔